الرحیم سورت النساء آیت نمبر 78۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ فإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا۔ محترم المقام مومنین کرام، ناظرین و ناظرات، بسم اللہ سے والناس تک سخاوت القرآن کے نام پر الیکٹرانکلی جو درس شروع ہوا تھا، آج وہ سورت النساء کی آیت نمبر 78 پہ پہنچ کے 98 مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ آج درس نمبر 98 ہے الحمدللہ۔ اللہ کریم درس کے شرکاء کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، اور اللہ تمام ناظرین و ناظرات کے رزق و مال میں اضافہ کرے، اولادوں کی اصلاح کرے، خاتمہ علی الخیر ہو، حج و زیارات نصیب ہوں، عشق قرآن و اہل بیت نصیب ہو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، یہاں گفتگو پچھلے درس میں رک گئی تھی۔ قصہ سلیمان پیغمبر بیان کیا تھا، قصہ حضرت موسیٰ بھی بیان کیا تھا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہیں پا لے گی، ادراک کر لے گی، موت تمہارا ادراک کر لے گی۔ جب ملک الموت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے تو بڑی لمبی زندگی وہ گزار چکے تھے، تقریباً 2500 سال ان کی عمر تھی۔ 2500 سال ہم میں سے تو کوئی اگر 90 سال کراس کر جائے تو کہتے ہیں معجزہ ہو گیا، یہ چلتا پھرتا معجزہ ہے۔ بلکہ ایک خاتون تصویر آئی تھی 179 سال کی، اوپر لکھا تھا کہ ملک الموت ان کی روح قبض کرنا بھول گئے تھے۔ ابھی وہ زندہ ہے کسی یورپین ملک میں، حواس کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، چلتی پھرتی ہے۔ 179 کی، اس زمانے میں عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، تو ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی بھی لمبی عمر تھی، 2500 سال تھی۔ 2500 سال کے بعد جب فرشتہ موت آیا اور موت کے فرشتے نے کہا کہ اللہ کے رسول وقت آخر آ گیا، تو فرمانے لگے اتنی جلدی آ گئے؟ تو کہنے لگے کہ اتنی مہربانی کر دیجئے کہ دھوپ میں بیٹھا ہوں، سائے میں چلا جاؤں۔ جیسے سائے میں پہنچے تو ملک الموت نے روح قبض کرنا چاہی، پوچھا کہ کیف وجدت عمرہ کا یا نوح، اپنی عمر کا کیسے پایا؟ فرماتے ہیں کہ جیسے دھوپ سے اٹھ کے سائے میں آیا۔ 2500 سال کی عمر دھوپ سے اٹھ کے سائے میں جانے کے برابر ہے، تو ہم غریبوں کی تو کوئی عمر ہی نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آیا، ملک الموت نے آ کر کہا کہ روح کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسا دوست ہے کہ جو دوست کو مار کے خوش ہے۔ اللہ نے آواز دی، جبریل سے کہا کہ تم پوچھو کہ یہ کیسا دوست ہے جو دوست کو ملنے سے انکار کر رہا ہے۔ تو لہذا وہ تیار ہو گئے اور چل دیے۔ اینما تکونوا، یہ میں نے اس دن کیلکولیٹ کیا تھا، جو خرما آئے تھے وہ اس کے 50 سال کے بعد، اللہ ظاہر 50 سال لگے تھے، 50 سال کے بعد کشتی تیار ہوئی تھی، 50 سال لگ گئے۔ جنت سے آئے تھے خرما، جنت کا خرما ہوتا ہے اس کی گٹھلی نہیں ہوتی۔ یہ ایک نئی بات آپ کو بتا دیں، فاطمہ الزہرا نے سلمان فارسی کو کھجوریں دی جنت کی
کہ یہ میرے لیے 3 حوریں لے آئی ہیں، 3 حوریں. ایک کا نام ہے سلمہ، حور کا نام ایک کا سلمہ ہے، جی ہاں. ایک کا نام ہے مقدودہ، ایک کا نام ہے ذرہ. یہ 3 حوریں آئی تھیں. انہوں نے مجھے یہ کھجوریں دی ہیں، تو میں تمہیں دے رہی ہوں کہ تم یہ کھجوریں کھاؤ اور گٹھلیاں ہمارے گھر کل پہنچا جانا. تو وہ جو کھجوریں کھائی تو اگلے دن آ کے کہتے ہیں کہ بی بی گٹھلیاں تو تھی نہیں. تو کہا اس انعام میں میں تمہیں پھر دعائے نور دیتی ہوں جو تم گٹھلیاں نہیں لائے ہو. تو یہ ایک بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ جو کھجوریں ہیں ان کی وہ گٹھلیاں نہیں ہوتی. وہ بیج کیسا تھا اب یہ خدا بہتر جانتا ہے. جو جبریل لائے تھے، نوح علیہ السلام سے کہا کہ ان کو بیجو، یہ جب تناور درخت بن جائیں گے تو اس کے بعد ان کو کاٹ کے درختوں کو تو ان کی تختی بنانا، اور پھر تختی کے بعد عذاب آئے گا، یعنی کشتی کے بعد عذاب آئے گا کہ اگر عذاب آئے تو کشتی نجات بھی ہو. تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ عذاب الہی سے بچنے کے لیے ہمیشہ کشتی نوح کی ضرورت ہے. تو حضرت نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینت نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے کہ جب تک عذاب سے اس وقت تک بچتے رہو گے جب تک میری ذریت میں سے کوئی نہ کوئی فرد موجود. تو امام زمانہ علیہ السلام آج اسی طرح کشتی نوح کا کام انجام دے رہے ہیں، نجات کے علمدار ہیں. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم چلے جاؤ موت تمہیں پالے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بروج اور ابراج. برج جانتے ہیں نا، برج ایک تو برج وہ ہے، ایک برج ٹاور کو برج کہتے ہیں، ٹاور. ابراج مکہ، آپ حج پہ جائیں، ہمارا سٹے ہے ابراج مکہ میں، یعنی مکہ ٹاورز میں. ابراج ٹاورز کو کہتے ہیں. ٹاورز میں کیوں نہ چلے جاؤ، یعنی اونچے بنگلے جو ہوتے ہیں، بلڈنگیں، اسٹوریز، بڑی بلڈنگیں. برج خلیفہ، بالکل، یہ دبئی میں جو ہے برج خلیفہ. بروج مشیدہ، میں ایک دفعہ وہ برج خلیفہ میں کافی پینے گیا. ہیٹ ہے وہاں پر، ہیٹ ہوٹل ہے. وہاں پر ایک ہمارے مومن صاحب بھی مل گئے. تو وہ مومن تو ہمیں ہمیشہ مصلی پہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہیٹ ہوٹل میں کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کوئی دین کی تبلیغ کرنے آئے تھے؟ جیسے آپ ٹھہرنے آئے ہیں، ہم کافی پینے آئے ہیں. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. مشیدہ یہ مضبوط کو کہتے ہیں، تشیید، اسٹرانگ. وہ ابراج، وہ ٹاورز جو کہ بڑے اسٹرانگ ہیں، بڑے اچھے بنائے گئے. نہ شادی اور ہے، شادی جو ہے وہ اردو کا لفظ ہے. مشیدہ تشیید، نہ وہ تشدید ہے، وہ تشدید ہے، یہ تشیید ہے. تشیید یعنی قوی. اچھا ایک اب اور عجیب ایشو ہے اب جو آج بیان ہو رہا ہے یہاں اس اگلے پورشن میں. یہ کفار، مشرکین، منافقین کی ایک مینٹلٹی ہے. جب انہیں نیکی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہے اللہ کی طرف سے، اور انہیں جب برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ حضور کی طرف سے. حضور اگر نہ آئے ہوتے مکے میں تو ہم پر یہ آفت نہ آئی ہوتی. تو اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. لڑنا ہے تو اللہ سے لڑو، مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو؟ مگر یہ بات کوئی سمجھیں گے نہیں. یہ گویا ایک مینٹلٹی ہو گئی. اس مینٹلٹی سے مسلمانوں کو چاہیے اوائڈ کریں. مثلا بہت سارے میں بھائی بہنوں کو دیکھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو ہم بھی بڑے امیر ہوتے، ڈونلڈ ٹرمپ ہوتے ہم بھی اگر ہم مسلمان نہ ہوتے.
ایسے نہیں کہنا چاہیے، یہ گناہ ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اسلام جیسی تو نعمت ہی کوئی نہیں، ایک روٹی کھا کے بھی گزارا کر لے تو کم از کم جو آقا کریم کا کلمہ پڑھا ہے اس کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا کہ اس کریم رب نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ان کافروں کو جب نیکی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب انہیں برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو آپ کی طرف سے ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، فرما دیجئے میرے حبیب سارا کا سارا امر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی یہ مطلب نہیں کہ برائی اچھائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو وہ غلط ایک نظریہ وَمَا مِن خَيْرٍ وَلَا شَرٍ، یہ جو وہ نہیں، خیر ہی و شر ہی، ہاں یہ غلط ہے۔ یعنی انسان عذاب کرتا ہے تو خدا کرتا ہے، نعمت دیتا ہے تو خدا دیتا ہے، یہ مطلب ہے۔ حضور کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، حضور تو تمہیں سمجھا رہے ہیں یہ کام کرو گے تو عذاب آ جائے گا، یہ کام کرو گے تو عذاب نہیں آئے گا۔ یہ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کہ یہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں۔ تفقہ کہتے ہیں سمجھنے کو، یفقہون سمجھنا، لا یفقہون نہیں سمجھتے، لا یکادون یفقہون حدیثا، حدیث یعنی بات، حدیث کا مطلب یہاں حدیث نبی نہیں ہے، یعنی گفتگو، کسی حدیث کو نہیں سمجھتے، کسی بات کو۔ حدیث الیوم آتا ہے نا، حدیث الیوم، آج کی خبر، آج کی خبر، حدیث کا مطلب خبر بھی ہوتا ہے، آج کی بات۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا۔ یہ ایک اور بڑا پیغام ہے کہ اے میرے حبیب بتا دیجئے کہ جس کو نیکی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جسے برائی پہنچتی ہے وہ ظاہر عذاب تو اللہ کرتا ہے مگر ہوتی اس کی اپنی طرف سے ہے۔ اگر وہ کج زبان نہ ہوا ہوتا، اگر اس کی زبان خراب نہ ہوتی، اگر اس نے گالیاں نہ دی ہوتی، اگر اس نے دل نہ دکھایا ہوتا تو شاید اسے شوگر نہ ہوتی، ہاں اگر اس نے کسی کا حق نہ مارا ہوتا تو اسے شاید ہارٹ اٹیک نہ ہوتا، اگر اس نے لوگوں کے مذاق نہ اڑائے ہوتے تو اسے کینسر نہ ہوتا، اگر اس نے لوگوں کو نیچا نہ دکھایا ہوتا تو اللہ اس کو شاید فقیر نہ کرتا۔ یہ ایک بہت بڑا درس ہے، وہ جو ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ دیکھو سوچنا چاہیے، بندہ 24 گھنٹے میں کوشش کرے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کا حق نہ کھائے، کسی کو اذیت نہ دے۔ میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے مال کھائے ہیں، چھوٹے چھوٹے حق کھائے ہیں، چھوٹے چھوٹے اتنے حق کھائے ہیں، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ یہ ضروری نہیں، بعض لوگوں کو اللہ برباد نہیں بھی کرتا، بڑے بڑے قتل کیے ہوتے ہیں، قاتل 300 کے قاتل ہوتے ہیں، دن دناتے پھرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ عذاب میں اضافہ کر رہا ہو، جب گرفت کرے تو پھر بڑی زبردست گرفت کر دے گا۔ کیا تھا وہ غلام رسول، اور وہ جو یہ ابھی کسائی تھا نا، کسائی جو ابھی مرا تھا 300 کا قاتل، 300 یہ پیرس والا بھی پکڑا گیا، ظاہر ہے۔ تو آہستہ آہستہ سزا تو ملتی ہے۔ ہاں اسحاق کسائی تھا، ایک وہ غلام رسول تھا نا، ایک غلام رسول تھا، ہاں ایک بصرہ تھا، ریاض بصرہ، جی ہاں، وہ جس زمانے میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا، بحمداللہ مجھ پر اس نے جب اٹیک کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے دونوں گھٹنوں کے ذریعے اس کو نیچے گرا دیا، چلتی بس سے زخمی ہو گیا۔ اب الحمدللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا، اللہ نے برباد کر دیا، دفعہ دور ہو گئے جہنم میں۔ اب تو وہ کیڑے بھی
کب سے ختم ہو چکے ہوں گے جو اس کو کھا چکے ہوں گے. تو انسان کو ذرا سوچنا چاہیے. آئسس والے، داعش والے، القاعدہ والے، سپاہ صحابہ والے سوچتے نہیں، یا ہمارے مومنین بھی جو آپس میں لڑائیاں جھگڑے فساد کر رہے ہیں، کورٹوں میں جا رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، یہ وہ، اس کو نیچا دکھا، اس کو نیچا دکھا، اس کے خلاف غیبت، اس ریسٹورنٹ پہ بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہیں، اس ریسٹورنٹ پہ بیٹھ کے. جو تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے اس کو اطاعت خدا میں گزاریے. سپارہ پڑھ لیجئے، قرآن پڑھ لیجئے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے میرے حبیب جو کچھ آپ کو پہنچتا ہے، یہ حبیب کو کہہ کے ہمیں سنایا ہے، فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو آپ کو برائی پہنچتی ہے یعنی تکلیف پہنچتی ہے وہ آپ کی طرف سے، یعنی مومن کو کہا جا رہا ہے، انسان کو، حضور کو کہہ کے ہمیں سنایا جا رہا ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے تو آپ کو لوگوں کے لیے رسول بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ اس رسالت پر کافی ہے. آپ بندوں کو گواہ مت بنائیے، بندوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ بندے گواہی دیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اب یہ قانون آ گیا، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی. پورے قرآن میں یہ نہیں آیا کہ مَن يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ الرَّسُولَ، یہ نہیں آیا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے وہ رسول کی اطاعت کرنے والا، نہ، یہ نہیں کہا. ادھر سے ادھر سے گاڑی نہیں چلائی، ادھر سے گاڑی چلائی. ہاں، ادھر سے پہلے امام کو مانیں گے، پھر رسول کو، پھر اللہ کو، یعنی یوں. عقائد میں ترتیب ہوگی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. وسیلے میں جو ہوگی وہ امامت، رسالت، توحید، وسیلہ ہی ہو جائے گا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اطاعت کرے رسول کی وہ اطاعت کرنے والا ہے، وہ اطاعت کرتا ہے اللہ کی. ومن تولی، اور جو منہ پھیر جائے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو سیکیورٹی گارڈ نہیں بنایا، آپ چوکیدار نہیں ہیں. حفیظ یہاں چوکیدار کے معنی میں آتا ہے. آپ سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ جاتا ہے تو جانے دو، کوئی بات نہیں. منہ پھیرتا ہے تو پھیرے، جیسے میں نے کل نہیں عرض کیا کہ جو آئے تو بسم اللہ، نہ آئے تو انا للہ. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم منتیں کرنے کے لوگوں کے گھروں میں جائیں کہ جی بسم اللہ آ جائیے. ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، سینٹر بنا دیا ہے اللہ کے لیے. یہاں آئیں گے تو آپ کے جوتے بھی سر پہ رکھنے کو تیار ہیں. اگر آپ کہیں گے ہم آپ کے گھر آ کے منتیں کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ شریعت کا یہی درس ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں طاعتن، آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہو گئے. اچھا، ایک یہ بات اب اور آ گئی، منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کی اطاعت کرتے ہیں، باہر جب جاتے ہیں تو لوگوں کو غلط مشورے دیتے ہیں، جو آپ نے نہیں کہا ہوتا وہ بھی کہہ گزرتے ہیں. تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے آپ دور رہیے اور اللہ پہ توکل کیجئے، اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں، آپ سے اس کو ٹھیک کرے ذرا، آواز پھٹ رہی ہے آواز. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور یہ کہتے ہیں طاعتن، ہم اطاعت کرتے ہیں آپ کی. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ سے دور چلے جائیں. برزو یاد ہے نا، وہ معنی برزو کا ننگے ہونا بھی ہے، جب کپڑوں سے دور ہو جائے. برزو کا معنی دور ہونا، خارج ہونا، جیسے کپڑوں سے خارج ہو جائے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پس جب وہ خارج ہو جائیں، آپ سے دور چلے جائیں. بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو باہر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو آپ نے فرمائی ہی نہیں ہوتی. وہ مشورے عجیب و غریب کرتے ہیں، آپ نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہوتا. ہاں، غیر الذی تقولو، آپ نے نہیں کہا ہوتا. وہ باہر جا کے کہتے ہیں حضور تو یہ کہہ رہے تھے، حضور تو ہاں یہ فرما رہے تھے. واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھتا ہے ما یبیتون، جو کچھ یہ مشورے دیتے ہیں. بیت یبیتو، مشورہ دینا. اللہ ایک ایک بات لکھ رہا ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے میرے حبیب ان سے دوری اختیار فرما لیجیے. وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ،
اور اللہ پر توکل فرمائیے. وکفا باللہ وکیلا، اللہ توکل کے لیے کافی ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ قرآن تدبر کے لیے، تفکر کے لیے، تعقل کے لیے، سوچ بچار کے لیے ہے. لاجکس پہ غور کریں، اس کی فلاسفیز پہ غور کریں. فلوکان، اچھا ایک اب چیلنج بھی آ گیا کہ کیا دلیل ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے؟ اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ میری طرف سے نہ ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا. اس میں اختلاف کا نہ ہونا بتاتا ہے کہ یہ میری طرف سے، ورنہ تم تو دو بندے بیٹھے ہو تو تمہارے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، چار بیٹھے ہو تو چار رائے ہو جاتی ہے. دیکھیے ایک ایک مسجد میں کتنے گروپ ہیں، ایک ایک امام بارگاہ میں کتنے گروپ بنے ہوئے ہیں، ایک ایک گھر میں کتنے گروپ بنے ہوئے ہیں، ماں کا الگ گروپ ہے، باپ کا الگ گروپ ہے. فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو پاتے یہ لوگ اس میں بڑا اختلاف، زیادہ اختلاف. فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اس میں ایک شکوہ کیا جا رہا ہے. حضور کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ جو آپ کے اصحاب ہیں یہ کرتے یہ ہیں کہ جب امن یا خوف کی کوئی بات آتی ہے تو یہ پروپیگنڈے شروع کر دیتے. اگر یہ پروپیگنڈے نہ کرتے اور اللہ رسول اور اولی الامر کی طرف پلٹا دیتے تو ان کو وہ حاصل ہو جاتا جو ہونا چاہیے. مگر افسوس یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈوں پہ ایمان رکھتے ہیں. پھر اللہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم پر میرا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری اکثریت شیطان کے چیلے بن جاتی. اللہ کی رحمت کے باوجود کون سی کسر رہ گئی ہے شیطان کا چیلا بننے میں. اللہ اکبر. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب آ جاتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ امن کا یا خوف کا، اذاعوا بِهِ، تو اسے پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر اس کو پلٹا دے رسول کی طرف اور اولی الامر کی طرف جو ان میں سے ہیں، یعنی جن نہیں ہیں ان کی نو سے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ جان لیں جو کچھ ان کو چاہیے، جو کچھ استنباط وہ کر رہے ہیں، سوچ سمجھ رہے ہیں، ان کو بہترین استنباط کے ساتھ وہ مل جائے. نتیجہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہو تم پر اے مسلمانوں، وَرَحْمَتُهُ، اللہ کی رحمت نہ ہو، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم میں سے اکثر شیطان کو فالو کر لیں مگر قلیل، تھوڑے سے بچ جائیں گے، ورنہ اکثر کیا کریں گے، شیطان کے پیچھے چلے جائیں. یہ جو اکثریت میں لوگ اس زمانے میں راہ راست پہ تھے، اللہ کا فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی. آج بھی بحمدللہ اکثریت مسلمانوں کی تو اچھی ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اکثر مسلمان تو اچھے ہیں. تو یہ جو اکثر مسلمان اچھے ہیں، القاعدہ ٹائپ کے لوگ کم ہیں، تھوڑے ہیں، داعش ٹائپ کے لوگ زیادہ نہیں ہیں. ہماری بھی قوم میں جو شرارتی لوگ ہیں، ادھر ادھر کی غیبتیں کرنے والے یا پھبتیاں کسنے والے یا لڑائیاں کرانے والے، یہ بہت کم ہوتے ہیں. اکثریت، اکثر کو کوئی غرض نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ان کو یہ بھی غرض نہیں ہوتی انتظامیہ میں کون رہے کون نہ رہے، وہ کہتے ہیں ہمیں سروس ملے اور خدا حافظ. اکثر جو کانگریگنٹ ہوتے ہیں وہ سروس کے پیچھے ہوتے ہیں. شرارتی 1%، 2% ہوتے ہیں. وہ ایک مچھلی جیسے سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، وہ 1-2 سارے سنڈر کو برباد کر دیتے ہیں، وہ چھائے رہتے ہیں. قاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا واللہ اشد باسا واشد تنکیلا. اس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ قتال کریں. جب لوگ فقاتل الذین یقاتلون، وہ جو آپ سے لڑتے ہیں ان سے تم بھی لڑو. یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ اللہ کے راستے میں قتال کریں.
اللہ نفس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی جو بہت نہیں لڑ سکتا کوئی بات نہیں۔ یہ بھی ایک سبق ہے، ایک درس ہے، یہاں پر بھی سن لیجئے۔ تبلیغ میں یہ تبلیغی جماعت والے جبر کر کے لے جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ لا تکلف الا نفسک، لا یکلف اللہ الا وسعہا، وسعت کے زیادہ تو اللہ تکلیف نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے یہ آج کل جو بہتات ہو رہی ہے سیشنز کی، لیڈیز میں بھی مردوں میں بھی اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ دوڑے دوڑے پھرتے رہیں، نہ ہائیجین کا خیال ہو، نہ بیوی بچوں کا خیال ہو، نہ میاں کا خیال ہو، نہ گھر کا خیال ہو، یہ کوئی نہیں ہے، یہ ایکسس نہ کریں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس نے 17 رکعتیں فرض کی ہیں، 70 فرض نہیں کی، ورنہ وہ 70 فرض کرتا، اسے 50 نہیں فرض کی ہماری نمازیں، 5 کی۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ چاہتا ہے تھوڑا سا آپ کو آرام بھی ملے، بریک بھی ملے، آپ کی فیملی لائف بھی کچھ ہو۔ تو ایکسس جو ہے آج کل جو ہو رہی ہے، اس کو بھی ذرا تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے، ورنہ اس سے نقصانات ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ میں ایک مثال دے رہا تھا کل درس میں، پرسوں فیلڈلفیا میں، کہ ایک شکایت آئی کہ ایک صاحب بہادر بیچارے بیمار تھے، انہوں نے بیگم صاحبہ سے کہا کہ دوائی دے دیجئے، تو بیگم صاحبہ نے کہا میری تو تہجد کی نماز جا رہی ہے۔ تو میں نے کہا ان کو بتا دیجئے کہ اس وقت تہجد پڑھنا ان کے لیے نہیں، ان کے لیے تہجد کا ثواب یہ ہے کہ وہ شوہر کو دوائی اٹھا کے دیں۔ یہ سمجھنا چاہیے ان کو، وہ سنت چھوڑ سکتی ہیں شوہر کے لیے، اور ان کو سنت سے زیادہ ثواب ملے گا اگر وہ شوہر کی اطاعت کریں گے۔ جیسا کہ مرد ان کے لیے روٹی کمانے جاتا ہے تو ان کو جہاد کا ثواب ملتا ہے، حضور کے ساتھ مل کر احد میں جو جہاد کرنے والا ہے اس درجے پہ بندہ پہنچ جاتا ہے اگر اپنی بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمانے جائے۔ تو ہڈ حرامی نہیں کرنی چاہیے۔ جو ہمارے لوگ ہیں یہ ہڈ حرامی کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی چھت پھاڑ کے جبریل یہاں پر ڈالر پھینک جائیں گے، ایسے نہیں، یہ محنت کرنی پڑے گی، آپ کو جان مارنی پڑتی ہے۔ تو دونوں طرف جو ایکسٹریم ہو رہی ہے، مردوں کو بھی چاہیے عورتوں کو وہ کنیزیں نہ سمجھیں، عورتوں کو بھی چاہیے کہ جو مرد کے حقوق ہے اس وقت پہ اللہ کی عبادت کا بہانہ بنا کر مرد کے حقوق سے باز نہ رہیں، ورنہ اللہ بالکل راضی نہیں ہوگا۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اے میرے حبیب بس لڑیے اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک، اللہ آپ کو آپ کی ذات کے سوا تکلیف نہیں دیتا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے ذمہ دار ہیں، اگر وہ بھاگ رہے ہیں تو بھاگنے دیں، آپ ان کے ذمہ دار تو نہیں۔ دوسرا یہ ہے مفہومی معنی کہ حضور تو کسی جنگ میں لڑے نہیں، اللہ کی طرف سے تو حکم تھا کہ قتال کرو، حضور نے تو ایک قتل نہیں کیا، تو پھر اس حکم کا مصداق کہاں جائے گا؟ اللہ کی طرف سے تو واجب ہو گیا حضور پر لڑائی کرنا، قتال کرنا، وہ تو لڑے ہی نہیں، تلوار پکڑی نہیں حضور نے اپنے ہاتھ میں۔ تو اس کے جواب یہ ہے کہ حضور نہ لڑے صحیح، نفس رسول تو لڑا ہے، یہ نفس یہ آ گیا، لا تکلف الا نفسک، آپ کو تکلیف نہیں دی جا رہی مگر آپ کے نفس کو، تو نفس رسول تو لڑا ہے، حضور ہی لڑے نا، تو تبھی تو حضور نے کہا تھا کہ علی سے جنگ مجھ سے جنگ ہے۔ فحرض المؤمنین، اور مومنین کو آپ آمادہ کریں قتال کے لیے، عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، ان قریب خدا ہیبت کو روک دے گا، باس ہیبت یکفہ روک دے گا، کافروں کی ہیبت کو روک دے گا، واللہ اشد باسا، اللہ بہترین ہیبت والا ہے، واشد تنکیلا، اور بہت سخت ہے۔ نکال پہلے گزر چکا ہے، نکال الاخرت، نکال آخرت یعنی آخرت کا عذاب، آخرت کی سختی، اللہ بڑا سختی والا ہے۔ ایک جو اب میسیج دیا جا رہا ہے، بلکہ دو میسیجز، اسی پر آج زحمت ختم کر دیں گے، یہ بڑے اسٹرانگ میسیجز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بری سفارش نہ کرو، ہاں بری سفارش کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، اچھی سفارش کرو۔ یا آج کل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ بچے کو پاس کر دیں، بچے کے امتحان میں نمبر کم ہے، پاس کر دیں، دھکا مار دیں، وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں گھگی کہتے ہیں سائن کو،
مجھے پتہ نہیں تھا اس بات کا. میں ایک زمانے میں ایگزامینر تھا کسی یونیورسٹی میں, تو میرے پاس ایک صاحب ہے, انہوں نے کہا جی گوگی مار دو. میں کہا یہ گوگی کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ دستخط کر دیں, پاس کر دیں بس, فری میں, کوئی مطلب امتحان میں کچھ لکھا نہیں ہو, پاس کر دیں آپ. نہیں گنے تو لائے تھے, گنے تو بیچارے لائے تھے, چھلیاں بھی لائے تھے, مالٹے بھی لائے تھے, سنگترے بھی, کنو بھی لائے تو بہت تھے پورے, پنڈے بھر کے لائے تھے بیچارے. تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ محنت نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ چیٹنگ کے ساتھ, یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایک میسیج ہے جو دیا جا رہا ہے. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا, جو اچھی سفارش کرے گا اس کو اس کا حصہ ملے گا. آپ نے سفارش کی مثال کے طور پر کہ آغا سجاد کو پیش نماز بنا دیں, میں مثال دے رہا ہوں. میں نے آغا سجاد سے کہا کہ بھئی محنت کر لو, قرآن وغیرہ ٹھیک کر لو, اپنی قرآن ٹھیک کر لو, اور یہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا کسی کے ساتھ. ان کو مثلا میں نے پیش نماز بنا دیا, تو یہ آپ کو ثواب ہوگا کہ چلو کم از کم پیش نماز بننے سے انہوں نے لڑائیاں تو چھوڑ دی, ورنہ تو بندے بندے سے لڑ رہے تھے, ہے نا. اچھا, یہ ایک اچھی سفارش ہے. ایسی سفارش آپ ضرور کریں. پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل, ابھی 2 دن وہ ایک لڑکا آیا تھا, 2 دن آیا ہے ٹوٹل, تیسرے دن کہتا ہے مجھے امامہ پہناؤ. آپ نے بھی سفارش کی ایک لڑکے کی, آغا سجاد بھی ایک سفارش کرے ایک لڑکے کی, اس کو امامہ پہنا دو. خدا کا خوف کرو بھئی, امامے کو مذاق تو نہ بناؤ نا. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا, ایک علامت الصغریٰ ہے, علامت الصغریٰ. وہ بیچارے کسی کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ ان کو اتنے پیسے مل گئے, تو بس وہ ڈپریشن کا شکار, وہ 2 3 دن ڈپریشن کے شکار رہتے ہیں بیچارے. کہ اچھا لوگ بھی ان کو چھیڑتے ہیں, جن کو تھوڑے ملے ہوتے ہیں وہ بھی. ایک صاحب کو ملے تھے 500, تو انہوں نے بتا دیا 5000. تو میں نے ان سے کہا بھئی آپ نے 5000 کہا, انہوں نے کہا میں نے پیسے کہا ہے, روپے نہیں. میں نے کہا اس بیچارے کو تو آپ نے ڈپریشن کا شکار کر دیا نا, آپ وہ 72 گھنٹے اس بیچارے کے تو اللہ اللہ کر کے گزریں گے. تو یہ بھی عجیب مینٹلٹی ہوتی ہے, بھائی دوسروں کے ساتھ آپ کیوں رش کر رہے ہیں, خواہ مخواہ حسد کر رہے ہیں یا سڑ رہے ہیں آپ. ہاں رش کریں, محنت کریں, وہ الگ چیز ہے. کسی کو کیا ملا ہے چھوڑ دیجیے آپ. اب بیچارے حافظ کو تھوڑا بہت کہیں سے ملتا ہے, تو ایک ہمارے صاحب ہیں وہ آتے ہی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا ملا ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے, جتنا بھی مل گیا, اس کو تو آج کل بہت مل رہا ہے. اس کے ہے نا جیبیں پر ہو رہی ہیں اس کی, تو اچھا ہے. ہاں آج بھی جائیں گے تو آج بھی جیبیں پر ہوں گی, آج بھی ایک مجلس ہے, اچھی بات ہے. تو سفارش کرو تو اچھی کرو. وَمَن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا, جو بری سفارش کرے گا بری سفارش کا بھی اسے حصہ ملے گا. ہاں گناہگار ہوں گے. اگر نااہل کو امامہ پہنا دیا تو گناہگار ہوں گے. جاہل کو ممبر پہ بٹھا دیا یا پوڈیم پہ کھڑا کر دیا یا مصلے پہ کھڑا کر دیا تو آپ پکڑے جائیں گے. یہ نہ کہنا میرا دوست تھا, میرا رشتہ دار تھا. اسلام میں دوستیاں رشتہ داریاں نہیں چلتی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا, اللہ ہر شے پر نگہبان ہے. مقیت بھی وہی سیکیورٹی گارڈ, اللہ سیکیورٹی رکھنے والا ہے, ہاں پاسبان ہے. دوسرا میسج جو ہے وہ سلام کا ہے کہ کوئی سلام کرے آغا سجاد تو آپ آگے سے سختی سے پیش نہ آیا کرو. آپ نے کیا کہنا ہے, علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ایسے. مگر اب جو لمبے بہت سلام کرتے ہیں وہ سلام پھر کرتے ہی نہیں ہیں, ایک یہ عجیب چکر ہے. اور پھر سلام دعا ہی چھوڑ جاتے ہیں, ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک دفعہ تو اتنے لمبے سلام کیے کہ وہ سلام میں وہ آغا یاد ہوگا یہ گم ہو گئے تھے بیچارے, مولانا عابدی ان کو جیسے ہی ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو ان کی بیٹری فون کی کمزور تھی, یہ سلام اتنا لمبا کرے کہ وہ بیٹری پھر چلی جائے, پھر وہ جا کے تھوڑی سی بیٹری, تو وہ کہیں گے ان کو کیسے سمجھائیں, میں سلام نہ کرو بات سن لو کہ کہاں پر ہو. تو ایک تو اتنا لمبا بھی سلام نہ کریں کہ اکتا جائیں لوگ, پھر آپ بالکل سلام ہی نہ کریں, آپ غائب ہی ہو جائیں, اس طرح بھی نہ کریں. اور اس طرح بھی نہ کریں کہ بد اخلاقی بھی نہ کریں. آپ پر کوئی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, اگر تم پہ کوئی سلام کرے تو جواب احسن دو, اور دوہا نہیں تو کم از کم علیکم السلام تو کہہ دو, سلام علیکم تو کہہ دو, چلو کم از کم. اور
یعنی اگر آسن نہیں دے سکتے، اچھا نہیں دے سکتے، ایکسلنٹ نہیں دے سکتے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و جنت مقام و جہنم حرام ہو، ہے نا، اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو علیکم السلام ہی کہہ دیں کم از کم. جیسے ایرانی کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم، وہاں علیکم السلام کا رواج ہی نہیں، وہاں صرف سلام کرتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم بس. کہا جا سکتا سلام بھی کہہ سکتے، وہ بھی ٹھیک ہے، سلام ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. یہ نہیں میسج آتا آج کل فجر کے لیے آیا نا سلام، وہ ٹھیک ہے، خود معلوم ہے کہ السلام علیکم وہ ایبریویشن ہو گیا اس کا گویا سلام. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، تحقیق اللہ ہر شے پر حساب رکھ، اکاؤنٹنٹ ہے اللہ. کہ آغا سجاد نے سلام کا جواب دیا تھا یا نہیں دیا، اور دے کر کیا ٹرخایا تھا یا بلائیں لی تھی. کوشش تو کرو کہ بلائیں لو، نہیں تو کم از کم سلام کا جواب تو دو. بہت سارے لوگ تو سلام کا جواب ہی نہیں دیتے. ایک ارسلان ہے کہ جو سلام کا جواب ضرور دیتا ہے، بھلے وہ آئے نہ پورا سال، آئے گا نہیں مگر جواب ضرور دے دیتا ہے، وہ ارسلان نقوی. اکو ہے، ماکو نہیں ہے. جی ہاں، اکو ہے، اکو آپ کے پاس ہے، اکو فطور بریک فاسٹ ہے، ناشتہ ہے. ماکو، ماکو فطور آج نہیں ہے. وہ ہمارے ہاں ایک لطیفہ بھی ہو گیا، یہیں پہ درس ختم کر دیتے ہیں. یہ ہوا کہ ہمارے ایک سرائکی کے تھے ڈیرہ اسماعیل خان کے، وہ چلے گئے زیارتوں پہ. تو بیچارے وہ دہی لینے گئے تو دکاندار وہ غلطی سے دہی لینے وہاں چلے گئے کہ جہاں پہ دہی نہیں بکتی تھی. سادہ بہت ہوتے ہیں سرائکی ہمارے لوگ، بیچارے بڑے سادہ ہوتے ہیں. سادگی کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ آغا حکیم کے پاس گئے، محسن حکیم قبلہ کے پاس جو مرجع تقلید تھے. ان سے کہہ رہے ہیں کہ سائیں تو بڑا حکیم ہے، ہمیں بواسیر کی دوائی دے دے. اچھا وہ بیچاروں کو سمجھ نہیں آئی. انہوں نے وہ شیخ منظور صاحب ہیں ہمارے ایک بزرگ ہیں، زندہ ہے ابھی بھی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ان سے پوچھا کہ شیخ منظور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو شیخ منظور کا حال برا ہنس ہنس کے آگا کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح. انہوں نے کہا بھائی اس کو بواسیر کی تکلیف ہے اور یہ آپ کو سمجھ رہا ہے کہ آپ واقع حکیم ہیں، تو کہ آپ سنیاسی ہیں یا کوئی، تو آپ سے دوائی مانگ رہا ہے کہ اتنا بڑا حکیم ہے تو ہمیں دوائی دے دے. سادہ تو ہمارے سرائکی والے ایسے ہوتے ہیں. وہ دہی لینے کے لیے بیچارہ جو گیا تو وہ کسی چائے کی دکان پہ چلا گیا ہوگا، تو وہاں تو چائے کا ہوٹل تھا، وہ دہی کہاں ملے گی. اس نے کہا ماکو. اور دوسری مرتبہ کچھ اسے روٹی لینی تھی بیچارے نے، تو وہ سبزی کی دکان پہ چلا گیا تو انہوں نے کہا ماکو. وہ 4 دفعہ جو ماکو ہوا، تو یہ ماکو ہمارے سرائکی کے علاقے میں گالی ہے. ہاں بہت بشرمی گالی ہے. اب میں بس پردے میں بات کروں گا. اس نے پھر آگے سے گالیاں دینی شروع کر دی چاروں دکانداروں کو. اس نے گالیاں دی. اس نے کہا کہ تم نجف میں رہ کے بھی بے ایمان ہو، تم گالیاں دے رہے ہو مومن کو، تو سنو پھر گالیاں، میں بھی پھر مومن ہی ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سلام کا جواب بھی دیں، آسن طریقے سے دیں، اور کافروں کے طریقے پہ نہ چلیں. جو حضور نے نہیں کہا اس کو بیان نہ کریں، اور اس تحریک دینداری کے کاروان میں شامل ہوں کہ جو آج نوروز کے شروع ہونے سے پہلے الحمدللہ درس ہمارا ختم ہو گیا ہے. آج 12:30 بجے رات کو نوروز ہے. 12 بجے المہدی ٹی وی پر اعمال آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک 12 بجے المہدی ٹی وی کو آن کر لیں. آج کے درس کا ثواب اللہ محمد و آل محمد کے طفیل میرے مرحومین کو، آغا مختار حسین کے مرحومین کو، سید سخی حسین شاہ کے مرحومین کو، حافظ مبشر نذیر کے مرحومین کو، آغا سید سجاد علی شاہ جعفری المعروف بہشتی کے مرحومین کو، رضوان اللہ خان کے مرحومین کو پہنچائے. اور جو آن لائن دیکھ رہے ہیں ان سب تک یہ ثواب پہنچے. آج کی نفری بہت کم ہے، اللہ تعالیٰ اس نفری میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان
وجعلنا من اعوانہ و انصارہ،